تمام دوستوں اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور چاہنے والے ہیں ان سب سے میری درخواست ہوگی کہ کل جو پشاور میں جو سانحہ ہوگا اس کے لیے دعا فرمائیں اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی پڑھیں اور اپنے چاہنے والوں کی طرف سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان میں جو امن اور آشتی پیدا کرے اور یہاں پہ جو بدامنی پھیل رہی ہے اس سے اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں حفظ و امان میں رکھے. اس کے بعد جو میں آ رہا ہوں کل میں نے ایک فیصلہ کیا بلکہ کئی دنوں سے میں فیصلہ کر چکا تھا لیکن اس کو اپنی پارٹی تک اور اپنے جو ہمارے قائدین تھے پارٹی کے سینئر قیادت ان تک میں نے نہیں پہنچائی تھی یہ بات کہ میں اندرونی طور پر اپنا فیصلہ کر چکا تھا کہ چند دنوں سے یا بلکہ 2-3 ماہ سے یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو باضابطہ طور پر چھوڑ رہا ہوں چھوڑنے والا ہوں. اس کی وجوہات میں نے اپنے استعفے میں بھی پیش کی ہیں کہ ہمارے علاقہ چرچ کے جو غریب مزدور اور ایسے لوگ ہیں جو بے روزگاری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور پورے پاکستان میں. تو اس کے لیے کئی بار میں نے اپنے جو قائدین ہیں ان سے بھی التماس کیا کہ آپ آئیں اپنے علاقے کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ کالج کا مسئلہ ہو اور کئی ایسے میرے ساتھ جو وابدہ کے کچھ ٹیمپریری بیس پہ لگے ہوئے تھے ان کے لیے بھی میں نے آواز اٹھائی اور ان کے ساتھ بھی میں نے یہ اس کی شاہ تک بھی آواز اپنی پہنچائی لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا. اس کے علاوہ کئی معاملات ایسے ہوئے لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں نور کی حکومت ہے. تو میں ایک بے بس سا نظر آ رہا تھا اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہماری پارٹی بھی اس چیز میں بے بس نظر آ رہی. تو میں ایک پریکٹیکل تھا شاید مجھے وہ سیاست کی اس میں زیادہ سمجھ نہ ہو جو باقی جوڑ توڑ اور پیچیدگیاں ہم ایک سیدھا سادہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں. خدمت والی سیاست پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدمت کی اور اس کے بدلے میں لوگ ہمیں سپورٹ کریں. ہمیں صرف یہ سمجھ آتا ہے. باقی یہ چیزیں یہ جو باقی داؤ پیچ ہیں جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں تو وہ شاید مجھے نہیں پتہ. تو ان کی خواہش یہی تھی کہ ہم داؤ پیچ کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھائیں لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں پریکٹیکل اور خدمت کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر ہم کسی غریب کی خدمت کریں لوگوں کو روزگار دلائیں سوشل ورک کریں اور لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لے کے آئیں کیونکہ ہماری تحصیل اضروں میں مختلف ایسے کام ہو رہے ہیں جس کا سدباب ہونا چاہیے اور اس کو بند ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی کئی جگہ پر ہم ناکام نظر آئے اور ہماری حکومت پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی یا نون کی حکومت تھی اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ ناکام تھی. تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اس پارٹی سے علیحدگی کا باقاعدہ طور پر اعلان کروں اس کی بجائے کہ لوگ مجھے تانے دیں یا مجھے کہیں کہ وہ مہنگائی کے لیے آپ جو لانگ مارچ کرتے تھے یا آپ آواز اٹھاتے تھے وہ کہاں گئی, وہ آواز کہاں ہے, وہ آپ نے ابھی تک. تو میں انشاءاللہ آپ لوگ غریب عوام لوگ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر وقت میں سیاست الیکشن لڑوں نہ لڑوں اور مثال کے طور پہ کس پلیٹ فارم سے لڑوں یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے لیکن جو میرا مین مشن ہے عوام کی خدمت کرنا وہ انشاءاللہ کسی پارٹی میں بھی میں جاؤں وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ آگے سے زیادہ میں بھرپور انداز میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا. تو یہی میرا مین فوکس تھا. میں نے اپنے استعفے میں بھی یہی چیزیں لکھی ہیں کہ ہمارے صحت کا جو نظام تھا وہ جب میں پارٹی میں شامل نہیں ہوا تھا اس وقت کے حالات دیکھ لیں اور آج کے حالات دیکھ لیں تو یہ خراب ہوئے ہیں لیکن اچھے نہیں ہوئے. تعلیم کا نظام دیکھ لیں تو وہ خراب ہوئے لیکن اچھے نہیں ہوئے. اس کے علاوہ آپ اگر روزگار کا دیکھیں تو روزگار کم لوگوں کی بے روزگاری بڑھی ہے کم نہیں ہوئی ہے. غربت بڑھی ہے لیکن کم نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح میں اپنے لوگوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو کس حساب سے میں ان کے پاس جاؤں کہ آپ مجھے ووٹ کریں سپورٹ کریں کیونکہ غریب لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کون سا مثال کے طور پر آپ کا نظریہ ہے. ان کا جو مین نظریہ ہے روزگار تعلیم صحت ہے. غریب کا مین نظریہ یہ ہے کیونکہ ان کو باعزت روزگار چاہیے عزت کی زندگی چاہیے
ان کو یعنی 2 وقت کی روٹی چاہیے، وہ چیز جب نہیں ملے گی تو وہ کسی جالا پن یا مثال کے طور پر ٹائیگر اور یا شیر ان چیزوں پہ نعروں پہ خوش نہیں ہونے والے لوگ۔ ابھی لوگ پریکٹیکل ہو چکے ہیں اور لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی کام کر کے دکھائیں اور ان کو راستہ دکھائیں کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس راستے پر چل کر ہم نے اپنے جو معاشی حالات ہیں، علاقائی، ملکی، صوبائی جو بھی ہیں اس کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہی میرے اپنے علاقے کے لوگوں سے یعنی میں نے پیغام شیئر کرنا تھا کہ میں باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آئی جس مقصد کے لیے میں گیا تھا۔ مجھے کئی دوستوں نے یہ پریس کانفرنس سے پہلے پوچھا، ڈاکٹر رحمان بھائی نے بھی سوال اٹھایا کہ بھئی آپ تو جیالہ، میں نے کہا ہم وہ جیالے نہیں ہیں کہ جھنڈا باندھ کر موٹر سائیکل کے پیچھے گھومتے رہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم وہ جیالے ہیں کہ لوگوں کو کام کر کے دکھائیں کہ یہ پیپل پارٹی کا اصل منشور ہے۔ لیکن اس منشور سے جب آپ ہٹتے ہیں تو اس میں جیالہ پن ایک مثال کے طور پہ ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ چیز مجھ میں کم سے کم نہیں ہے، میں کام پہ یقین رکھتا ہوں۔ جی آپ لوگوں میرا سوال یہ کہ علاقہ کے عوام کے لیے آپ کے جو قدم اٹھایا گیا یہ بہت ایک سکون ہے، لوگوں کی جو ایکچولی 4 دن سے یہ آ رہی ہے، تھنکس آ رہی ہیں، سوچیں آ رہی ہیں کہ یار مختار صاحب نے بہت بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے اور آپ نے گزشتہ رات ایک سرپرائز بھی عوام کے لیے دینا چاہا ہے، وہ سرپرائز کیا ہوگا اور یہ لوگوں کی جو چاہتے ہیں یا موقع ہیں وہ کس وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں؟ اصل میں جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی تو وہ بھی میرا غیر مقبول فیصلہ تھا، کئی میرے دوست چاہنے والے اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، لیکن میرا ایک ہی ان کو جواب ہوتا تھا کہ انشاءاللہ ہم خدمت کر کے آپ لوگوں کو ہم وہ جو آپ کو کنونس کر لیں گے اور آپ کو یا اپنے ساتھ ملا لیں گے، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کر لے گی وہ کر لے گی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ کی کمی ہے جو مین ایشو ہے، لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹ کی نہیں بلکہ اور بھی کئی مسائل ہیں جس پر وہ فوکس نہیں کر رہے۔ کینڈیڈیٹ میں اپنی ذات میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس لیے وہ یہاں پہ غیر مقبول ہیں یا وہ شاید اس لیے کام نہیں کر سکتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی یہاں پہ کینڈیڈیٹ کی کمی ہے۔ کینڈیڈیٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ فوکس نہیں ہے ہمارے علاقے پر، خاص طور پر ان کا فوکس نہیں ہے، ان کا فوکس جنوبی پنجاب پر ہو سکتا ہے یا مثال کے طور پر گجر خان پہ اور فتح جنگ پہ بھی تھوڑا بہت شاید فوکس ہو سکتا ہے، لیکن سندھ پر ان کا فوکس ہے، ہمارے اس شمالی پنجاب یا وسطی پنجاب پہ زیادہ ان کا فوکس نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرا یہ یعنی ایک مشن رہا ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں اور آگے انشاءاللہ میں ایک ایسی پارٹی جوائن انشاءاللہ کروں گا جہاں پہ عوام کی خدمت ہو، جہاں پہ سوشل ورک ہو، وہ جیتے ہاریں وہ اپنے اس سے پیچھے نہ ہٹیں اور جب بھی ہم ان کو کسی کام کے لیے بلائیں وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں نے ایک کالج میں جب مسئلہ آیا تھا اس میں اپنے لیڈران سے میں نے بات کی کہ آپ آئیں، یہاں پہ ڈگری کالج میں تعلیم کا بہت بڑا فقدان ہے، یہاں پہ ٹیچرز نہیں ہے، ٹیچر کا فقدان ہے، آپ یہاں پہ آئیں، لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ یہ ان کی شاید پریارٹی میں نہیں ہے یا ان کے لیے یہ غیر سنجیدہ کچھ پروجیکٹ تھا یا ایسا موضوع تھا۔ تو اگر وہ چاہتے تو اس پر اسپیکر صاحب اور سردار صاحب اور ایسے اور کئی نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پہ بہت بڑا اسٹیپ اٹھا سکتے تھے اور ہمارے علاقے میں کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں تھا وہ اس کو ایسا یعنی ایک کام کے طور پر لیتے اور عوام تک وہ پہنچاتے کہ بھائی باقیوں نے یہ کیا، ہم نے تعلیم کے یعنی دائرے میں تعلیم کے سلسلے میں یہ کام کر دیا، کالج میں ہم نے ٹیچر پروفیسر پرووائڈ کر دیے، لیکن وہ جب نہیں ہوا اس کے بعد بھی کئی مراحل پر میری یہی کوشش تھی کہ میں ان کو بلاؤں اور اپنے علاقے کی، میرا مقصد کمپٹیشن بنانا تھا کہ نون لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی آئی کا ایک مقابلہ ہو جائے خدمت کرنے کا، لیکن وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف چاہتے تھے کہ بس آپ لڑیں جیالہ پن کی طرح، تو وہ جیالہ پن ہم سے نہیں ہو سکا۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں سیاست کے نام مقامی طور پہ آپ نے ایک بڑا نام بنایا ہے، تو آپ ہر سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی پارٹی میں جائے جو برسر اقتدار ہے، تو آپ نے برسر اقتدار پارٹی کو چھوڑا ہے اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ایسی جماعت میں جاؤں گا جو عوام کی خدمت کرے گی، تو آپ کے ذہن میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو ابھی عوام کی خدمت بہتر کر سکتی ہے؟ دیکھیے جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کو میں نے چھوڑا، اس کی وجہ مجھے عہدہ
راولپنڈی ڈویژن کی نائب صدارت بھی ملی, رسپیکٹ مجھے بہت زیادہ ملی, لیکن میں ذاتی رسپیکٹ یا ذاتی عہدوں کے حق میں نہیں ہوں بلکہ عوامی خدمت کے حق میں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا دور اسی پارٹی کا ہے جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں, تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کا دور آ بھی جائے تو مجھے پتا ہے کہ تحصیل عذروں میں پھر بھی چینج نہیں آنے والا, میرے حلقے میں پھر بھی یہ لوگ غیر مقبول ہی رہیں گے. میرے حلقے کے سوچ میں یعنی یہ شاید نہ سوچیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے یہ ابھی سوچنا شروع کر دیں کہ کیوں ایک کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آیا اور واپس جا رہا ہے. کل اگر ان کو کوئی اور کینڈیڈیٹ ملتا ہے وہ اس چیز پر نظر رکھیں گے کہ اس کینڈیڈیٹ کی جو عوامی خدمت ہے یا اس کے لیے اگر اس کی کوئی گزارش ہے علاقے کی خدمت کے لیے تو وہ اس کو پوری. باقی جو آپ کی بات تھی کہ دوسری کون سی پارٹی, تو میری الحمدللہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی سے بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ عنقریب آپ لوگوں کو صفائی ملے. مختار خان صاحب, آپ نے کہا کہ بہت بڑی پارٹی سے آپ کی بات چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پارٹی میں شمولیت کے لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے؟ نہیں, میں آلریڈی یعنی پچھلے 3-4 مہینے سے آپ کو سوشل میڈیا پہ کم نظر آیا ہوں, اور میری پوسٹیں آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار کے طور پر لکھنا چھوڑ دیا تھا, بلکہ مثال کے طور پہ امیدوار صوبائی اسمبلی یا سماجی کارکن ایسے الفاظ لکھنا شروع کر دیے تھے. تو یہ تو ایک میرے لیے سوچے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی کہ ان لوگوں سے عین اس وقت رابطہ ہوا جب میں سوچوں کہ اپنی کشتیاں جلا چکا تھا اور میں آلریڈی ایک آزاد حیثیت سے اپنا ذہن بنا چکا تھا, اور لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ آزاد لڑیں, آپ کو کم ووٹ ملے زیادہ ملے گی آپ کی ذاتی ووٹ ہوگا. تو میں آزاد حیثیت سے اپنا ذہن بنا چکا تھا. اس وقت مجھے ایک ایسے دوست ایسے رفقا نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرف جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک فیم بھی ملے گا, ووٹ بھی ملے گے, اور خدمت کا جو آپ کا جذبہ ہے ان لوگوں کا بھی وہی جذبہ ہے, تو انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں ابھی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, صرف اعلان باقی ہے؟ جی بالکل, تقریباً پارٹی میں شامل ان کی جو الفاظ ہیں یا انہوں نے جو میرے ساتھ بات کی ہے تو ان میں بہت وزن ہے, اور انہوں نے آلریڈی سوچو کہ اپروول ان کی جو مثال کے طور پہ ان کے مشیر ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے اپروول آ چکی ہے. اعلان اصل میں اس پارٹی نے خود کرنا ہے, کیونکہ میں اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان تو کر سکتا ہوں لیکن کسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان میں بذات خود نہیں کر سکتا, بلکہ وہ لوگ میرا اعلان کریں گے. تو شمولیت کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ بس ابھی سوچو کہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا, ہفتے میں 5 دن میں, جب بھی کچھ اچھا موقع ملے گا اس حساب سے. باقی انشاءاللہ آپ لوگ ایکٹیویٹیز دیکھ کے خود بھی اندازہ لگا لیں گے. اچھا, آپ جب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو بڑے پرجوش تھے, بھٹو کل بھی زندہ تھا, بھٹو آج بھی زندہ ہے. آج اس سیٹ پہ بھی بیٹھ کے آپ جو اعلان کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں, بھٹو زندہ ہے یا کیا؟ اصل میں آپ کو جو مین بات بتانے والا ہوں کہ میرے جذبات اس وقت بہت زیادہ عروج پر تھی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ کی کمی کی وجہ سے ہے. بھٹو کی جہاں تک بات ہے تو اس کا نظریہ زندہ ہے, اس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا, اس نے پاکستان کے جو قائدیانیوں کے خلاف جو قانون بنایا وہ آج تک زندہ ہے. اس نے بہت ایسے کام کیے ہیں, اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا. مجھے بھٹوازم سے یا بھٹو کا جو نظریہ ہے اس سے یعنی کئی جگہوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عوامی خدمت پر اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. مین جو ہمیں گلے شکوے ہیں یہ اپنی جو ڈویژنل یا صوبائی صدور ہے یا جو سیکٹری ہیں ان کی وجہ سے ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. تو بھٹو کا جو ویژن ہے یا جو بھی, بھٹو زندہ ہے. بھٹو زندہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, بھٹو تو بہت ہو چکا ہے, لیکن اس کے نظریات یا اس کے جو کام ہے اچھے کام ہیں وہ لوگ تا قیامت یاد رکھیں گے جب تک پاکستان رہے گا. آپ کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کا جو بھٹو ہے وہ ابھی زندہ ہے, جیالہ پن آپ کے اندر ہے, لیکن موجودہ پارٹی سے اختلاف کی وجہ سے آپ پارٹی نہیں. اصل میں میرے اندر بھٹو مر چکا ہے, ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہمارے اوپر یعنی ایسی چھتری آ چکی ہے کہ ہم کسی اور بندے کو زندہ یعنی جو مر چکے ہوں جو فوت ہو چکے ہوں ان کو اپنے اندر زندہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو.